دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اوقات الصلوات الخمس، پانچوں نمازوں کے وقتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 193 عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص انہ قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، وقت صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کا وقت، ما لم یطلع قرن الشمس الاول، اس وقت تک رہتا ہے جبکہ سورج کا ابتدائی کنارہ ظاہر نہ ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کا وقت سورج کا ابتدائی کنارے کے ظاہر ہونے تک رہتا ہے۔ وہ وقت صلاۃ الظہر، اور ظہر کی نماز کا وقت، اذا زالت الشمس عن بطن السماء، اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بیچ آسمان سے ڈھلنا شروع ہو جائے۔ ما لم تحضر العصر، اور عصر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ وہ وقت صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز کا وقت، ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول، اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج پیلا نہ پڑ جائے اور سورج کا ابتدائی کنارہ غائب نہ ہو جائے۔ وقت صلاۃ المغرب، اور مغرب کی نماز کا وقت، اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، اور مغرب کی نماز کا وقت سورج کے ڈوبنے کے تک رہتا ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ شفق سے مراد وہ سرخی اور سفیدی ہے جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے سرخی ظاہر ہوتی ہے، پھر سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ سرخی ظاہر ہوتی ہے اس کو شفق احمر کہتے ہیں، اور جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس کو شفق ابیض کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں شفق سے مراد شفق احمر مراد لی ہے، جو تقریباً 1 گھنٹے تک رہتی ہے سورج غروب ہونے کے، اور بعض لوگوں نے شفق ابیض مراد لی ہے، جو شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور آدھا گھنٹے تک رہتی ہے۔ لہذا جن لوگوں نے شفق احمر مراد لی ہے ان کے نزدیک مغرب کا وقت کم ہوتا ہے، اور جنہوں نے شفق ابیض مراد لی ہے ان کے نزدیک مغرب کا وقت تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، اور عشاء کی نماز کا وقت نصف اللیل یعنی آدھی رات تک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک ہے۔ تو یہاں آدھی رات سے مراد یہ ہے کہ یہ جائز وقت ہے، اس کے آدھی رات کے بعد اگر پڑھیں گے تو مکروہ ہوگا۔ حدیث نمبر 194 عن ابی موسیٰ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہو اتاہ سائل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پوچھنے والا آیا، یسألہ عن مواقیت الصلاۃ، جو پوچھ رہا تھا نماز کے وقتوں کے تعلق سے، کہ کون سا وقت کس وقت کون سی نماز پڑھی جائے گی۔ فلم یرد علیہ شیئا، تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، یعنی کہ لفظوں میں جواب نہیں دیا، بلکہ اس سے یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ 2 دن ٹھہرو تو تمہیں نماز کا وقت معلوم ہو جائے گا عملی طور پر۔ قال، راوی کہتے ہیں، فامر بلالا، تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام الفجر حین انشق الفجر، تو انہوں نے نماز فجر کے لیے اقامت اس وقت کہی جب فجر ٹوٹ پڑی۔ فجر سے مراد یہاں پر صبح صادق، یعنی صبح صادق ہو گئی، اور صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ جب سحری کا ٹائم جس وقت ختم ہوتا ہے اس وقت صبح صادق شروع ہوتی ہے، یعنی کہ فجر کو جو ہے ایک دم اول وقت میں پڑھا تھا۔ اس لیے آگے کہہ رہے ہیں والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، حال یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے، یعنی کہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھی گئی اول وقت میں ایک دم۔ ثم امروا، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام بالظہر، تو انہوں نے ظہر کے لیے اقامت کہی، حین زالت الشمس، اس وقت جب کہ سورج جو ہے ڈھلا ہی تھا،
یعنی کہ ظہر کو اول وقت میں پڑھا گیا. والقائل یقول قد انتصف النہار، اسی وجہ سے ایک کہنے والا کہنے لگا کہ ابھی تو آدھا ہی دن ہوا ہے. وهو كان اعلم منهم، حالانکہ آپ ان سے زیادہ جانتے تھے اس بات کو کہ دن آدھا ہوا ہے. یعنی یہ چیز جو کی گئی تھی یہ جان کر کی گئی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں گئی ہے کہ جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہوگا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. ثم امره، پھر آپ نے ان کو حکم دیا فاقام بالعصر والشمس مرتفعة، تو انہوں نے عصر کی اقامت اس وقت کہی جبکہ سورج بلند تھا، یعنی کہ سورج ڈھلنا شروع نہیں ہوا تھا. ثم امره، تو پھر آپ نے ان کو حکم دیا فاقام المغرب، تو انہوں نے مغرب کے لیے اقامت کہی حین وقعت الشمس، اس وقت جبکہ سورج ڈوب چکا تھا. ثم امره، پھر آپ نے ان کو حکم دیا فاقام العشاء حین غاب الشفق، تو انہوں نے عشاء کی اقامت اس وقت کہی جبکہ شفق غائب ہو چکی تھی. ثم اخر الفجر من الغد، پھر اگلے دن، غد کہتے ہیں اگلے دن کو، پھر اگلے دن فجر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھا، یعنی پہلے دن جس وقت میں فجر کی نماز پڑھی گئی تھی اس سے تاخیر کر کے پڑھا. حتی انصرف من آیا، تک جب آپ جو ہے نماز سے فارغ ہوئے. والقائل یقول قد طلعت الشمس او کادت، تو ایک کہنے والا کہنے لگا کہ قد طلعت الشمس، سورج نکل چکا ہے، او کادت، یہ نکلنے ہی والا ہے. مطلب یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے قریب جو ہے فجر کی نماز پڑھے گی، یعنی کہ آخر وقت میں پڑھی گئی. ثم اخر الظہر، اسی طرح ظہر کو بھی تاخیر کر کے پڑھا. حتی کان قریبا من وقت العصر بالامس، یہاں تک کہ کل کے یعنی کہ گزشتہ کل کے مقابلے میں، امس کہتے ہیں گزشتہ کل کو، تو گزشتہ کل کے مقابلے میں عصر کے وقت کے قریب ظہر کی نماز پڑھی گئی، یعنی کہ ظہر کو اخیر وقت میں پڑھا. ثم اخر العصر، پھر اسی طرح عصر کی نماز بھی تاخیر کر کے پڑھی. حتی انصرف منها، یہاں تک کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے. والقائل یقول قد احمرت الشمس، تو ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سورج لال پڑ چکا ہے، مطلب سورج کی گرمی ختم ہو چکی ہے اور سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھا تھا جب عصر کا وقت ختم ہونے والا تھا. ثم اخر المغرب، پھر اسی طرح مغرب کی نماز بھی تاخیر کر کے پڑھی. حتی کان عند سقوط الشفق، یہاں مغرب کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ شفق جو ایک دم غائب ہونے والی تھی، یعنی کہ مغرب کا ٹائم جب ختم ہونے کے قریب تھا اس وقت مغرب کی نماز پڑھی گئی. ثم اخر العشاء حتى كان ثلث الليل الاول، اسی طرح پھر عشاء کی نماز بھی تاخیر کر کے پڑھی، یہاں تک اتنی تاخیر سے پڑھی کہ رات کا پہلا تہائی حصہ گزر گیا تھا. ثم اصبح، پھر صبح کے وقت فدع السائل، سوال کرنے والوں کو بلایا. فقال، اور فرمایا الوقت بین ہذین، کہ نمازوں کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے. یعنی کہ پہلے وقت میں جو نمازیں پڑھی گئی تھیں وہ نمازوں کا اول وقت تھا، اور دوسرے دن جو نماز پڑھی گئی وہ نمازوں کا آخری وقت تھا. تو ان دونوں کے درمیان آپ اپنی نمازوں کا ٹائم رکھ سکتے ہیں. اس حدیث میں نمازوں کا اول وقت اور آخری وقت بتا دیا گیا ہے. حدیث نمبر 195، عن محمد بن عمر وابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت محمد بن عمرو اور ابن حسن بن علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا. فقال، تو انہوں نے کہا كان يصلي الظهر بالحاجرة، کہ نبی ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر کے وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا تھا فوراً پڑھ لیا کرتے تھے، جلدی پڑھتے تھے مطلب اول وقت میں. والعصر والشمس حیۃ، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا. زندہ سے مراد یہ کہ سورج کی تپش، گرمی سب باقی ہوتی تھی، یعنی کہ عصر بھی اول وقت میں پڑھتے تھے. والمغرب اذا وجبت، اور اسی طرح مغرب اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ایک دم غروب ہو جاتا تھا. والعشاء اذا کثر الناس اجلا، اور عشاء اس وقت پڑھتا، اور اگر لوگ زیادہ ہوتے تھے عشاء میں تو عشاء کی نماز جلدی پڑھتے تھے. واذا قلوا، اور اگر لوگ کم ہوتے تھے اخر، تو عشاء کی نماز لیٹ کر کے پڑھتے تھے.
والصبح بغلس، اور صبح کی یعنی فجر کی نماز غلس میں پڑھتے تھے. غلس سے مراد ہے اندھیرا، اندھیرا میں یعنی مطلب فجر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتے تھے. یہ حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے، انہوں نے اس طرح سے دیکھا ہوگا تو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا. باقی پچھلے حدیث میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے نمازوں کو اول وقت میں پڑھا اور دوسرے دن جو ہے آخر وقت میں پڑھا. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيه جهنم. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گرمی سخت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، بے شک گرمی کی سختی جہنم کی لپٹ میں سے ہے. اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ گرمی میں ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے جب سورج کافی زیادہ ڈھل جائے اور موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. تو پہلی حدیث میں سے پتہ چلا تھا کہ آپ ظہر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتے تھے، لیکن یہاں آپ نے خود حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو بہرحال انہوں نے جیسا دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ نے انہوں نے ویسا بیان کیا. باقی یہ کہ نبی کا حکم یہ ہے کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے. حدیث نمبر 197 عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا اور پردے میں چھپ جاتا تھا. پردے میں چھپنے کا مطلب یہ کہ ایک دم غروب ہو جاتا تھا. حدیث نمبر 198 عن ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال امتي بخير او قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت برابر مسلسل ہمیشہ خیر پر قائم رہے گی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ فطرت پر قائم رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز کو اس وقت تک لیٹ نہیں کرے گی کہ ستارے آسمان میں گھنے ہو جائیں. معلوم یؤخر اس کا مطلب ہے لیٹ نہیں کرے گی، یعنی کہ مغرب کو اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ستارے خوب ظاہر ہو جائیں، خوب سارے، اور رات زیادہ ہو جائے. یعنی کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، ٹائم ہوتے ہی فوراً پڑھنا چاہیے. حدیث نمبر 199 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا اپنی امت پر تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو رات کے تہائی سے یا آدھی رات تک تاخیر کر کے پڑھیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ عشاء کی نماز لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے. حديث نمبر 200 عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك. أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے عشاء آخرہ کی نماز کے لیے. اس حدیث میں عشاء آخرہ سے مراد وہی عشاء کی نماز ہے جو ہم مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. عشاء آخرہ اس لیے کہا ہے کیونکہ عرب میں مغرب کی نماز کو عشاء اول کہتے تھے اور جس کو ہم عشاء کہتے ہیں اس کو عشاء آخرہ کہتے تھے، تو اس حساب سے اس کو عشاء آخرہ کہا گیا ہے.
لہٰذا کہیں اگر عشاء اول آتا ہے تو اس سے مراد مغرب کی نماز ہوگی، اور اگر مطلق عشاء آتا ہے تو اس سے مراد وہی عشاء کی نماز ہوگی جسے ہم عشاء کی نماز سمجھتے ہیں، جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے اور فجر سے پہلے۔ فخر لینا تو نبی ہمارے پاس آئے، نکلے ہماری طرف اس وقت جب کہ رات کا تہائی حصہ گزر چکا تھا یا اس کی بھی بات۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس چیز نے آپ کو مشغول لگا اپنے اہل میں، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور وجہ تھی، یعنی کسی چیز نے آپ کو مشغول لگا اپنے اہل میں یا کوئی اور وجہ تھی، کس وجہ سے آپ لیٹ ہوئے ہمیں نہیں پتا۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا جب آپ نکلے کہ بے شک تم انتظار کر رہے ہو ایسی نماز کا جس کا اس وقت تمہارے علاوہ کوئی بھی مذہب والا انتظار نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ نماز صرف تم پڑھ رہے ہو اور کوئی نہیں پڑھ رہا۔ اگر مجھے ثقل کا اندیشہ نہ ہوتا، ثقل مطلب بوجھ کا اندیشہ نہ ہوتا اپنی امت پر، تو میں اسی وقت میں ان کو یہ نماز پڑھاتا، یعنی یہ معمول بنا لیتا کہ یہ نماز لیٹ کر کے پڑھی جائے۔ پھر مؤذن کو حکم دیا تو اس نے نماز کی اقامت کی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نماز جو ہے عشاء کی لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے۔ ہاں البتہ لوگوں کو اگر بوجھ ہو رہا ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ لوگ نماز ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اول وقت میں پڑھ لینی چاہیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ حدیث نمبر 201 عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال انا اعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس نماز کے وقت کو، یعنی کہ عشاء آخرہ کی نماز کے وقت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، سب سے بہتر جاننے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھتے تھے اس وقت میں جبکہ مہینے کی تیسری رات میں چاند غروب ہوتا ہے، یعنی مہینے کی تیسری رات میں چاند جس وقت غروب ہوتا ہے، جتنی تاخیر سے غروب ہوتا ہے اتنی تاخیر کر کے آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 202 عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فتنصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے اس حال میں کہ عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس ہوتی تھیں اور اندھیری کی وجہ سے ان کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ حدیث نمبر 203 عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کو روشنی میں پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے آخر وقت میں، اس لیے کہ اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اول وقت میں پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ نیند کی وجہ سے ہو سکتا ہے شریک نہ ہو پائیں اور جماعت کم ہو پائے، تو جتنے زیادہ لوگ جماعت میں ہوں گے اتنے ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ باب النہی عن تأخیر الصلاة عن وقتها، نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 204 عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی، اے علی، ثلاث لا تؤخرها، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو، الصلاة اذا اتت، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب وہ حاضر ہو جائے، یعنی تیار ہو جائے تو فوراً اس کو دفن کریں، والایم، اور بے نکاحی عورت، اذا وجدت لها کفوا، جب اس کا جوڑ مل جائے تو پھر بالکل بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 205 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز اس کے اخیر وقت میں 2 مرتبہ نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، یعنی کہ آپ وفات پا گئے۔ حدیث نمبر 206 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة او يؤخرون عن وقتها۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ تمہارے اوپر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں گے جو نمازوں کو بے روح بے جان کر کے پڑھیں گے یا ان کے وقتوں سے تاخیر کر کے پڑھیں گے، یعنی بے وقت پڑھیں گے۔ قلت، ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا فما تأمرنی، تو آپ کا کیا حکم ہے اس وقت ہمارے لیے؟ قال، تو نبی نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لینا، فإن أدركتها معهم، پھر اگر تم ان کو ان کے ساتھ میں بھی پالو، یعنی کہ وہ نماز وقت پہ پڑھنے لگے، فصلی، تو دوبارہ ان کے ساتھ پڑھ لینا، فإنها لك نافلہ، تو وہ تمہارے لیے نفل نماز ہو جائے گی۔ باب ما جاء في من نام عن صلاة أو نسيها، اس بات کا بیان اس باب میں جو ہے ان لوگوں کا بیان ہے جو نماز چھوڑ کے سوتے رہیں یا نماز بھول جائیں۔ حدیث نمبر 207 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کو بھول جائے یا نماز کے وقت سوتا رہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو جب بھی نماز کے بارے میں یاد آ جائے تو نماز کو پڑھ لے، جیسے یاد آئے فوراً پڑھ لے، یاد آنے کے بعد تاخیر نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح سو رہا ہے تو جیسے ہی اٹھے فوراً پڑھ لے، اٹھنے کے بعد بھی تاخیر کرے گا تو پھر گنہگار ہوگا۔ باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها، ان وقتوں کا بیان جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 208 عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عقبہ بن عامر سے بعد وہ کہتے ہیں 3 ساعات كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا، 3 وقت ایسے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع کرتے تھے نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفنانے سے۔ ایک حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، ایک سورج کے نکلنے کے وقت جب تک کہ وہ پوری طرح سے بلند نہ ہو جائے۔ حین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس، دوسرے ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ سورج ایک دم بیچ میں آ جاتا ہے، تب اس وقت تک نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے جب تک کہ سورج ڈھلنے نہ لگے، یعنی کہ زوال کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، اور اسی طرح تیسرے اس وقت جب کہ سورج جو ہے غروب کے لیے جھک جائے، یہاں تک کہ وہ مکمل غروب نہ ہو جائے۔ تو ان 3 وقتوں میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک سورج نکلتے وقت جب تک وہ پورا نہ نکل جائے، دوسرے زوال کے وقت، اور تیسرے سورج ڈوبنے کے وقت جب تک کہ پورا نہ ڈوب جائے۔ حدیث نمبر 209 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج ایک دم مکمل طور سے غروب نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھیں گے جب تک سورج نہیں نکلے گا، اور عصر مغرب کے درمیان بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے عصر کی نماز کے علاوہ۔ حدیث نمبر 210 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد ان کو پڑھ لے۔